اس وقت پورا گھر سوگ کے سائے میں ڈوبا ہوا تھا۔ امی منہ سر لپیٹے صحن میں چارپائی پر لیٹی تھی، جیسے ان کے اندر کی ساری ہمت ٹوٹ چکی ہو۔ ادھر میری بہن صبح سے کمرے کا دروازہ بند کیے خاموش سسکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ فضا میں ایک بوجھل سی خاموشی تھی، مگر اس خاموشی کو بھی تائی جان کی آوازیں چیر چیر کر رکھ دیتی تھی۔ آتے جاتے وہ کبھی اماں پر طنز کے تیر چلاتی اور کبھی میری بہن کو زخموں پر نمک چھڑکتی باتیں سناتی۔ سبھی جانتے تھے کہ اس رشتے کے ٹوٹنے میں اگر کسی کا سب سے بڑا ہاتھ تھا تو وہ تائی جان ہی تھیں، مگر اس کے باوجود وہ خود کو بری الذمہ ثابت کرنے کی کوشش میں لگی رہتی۔ میری بہن بچپن سے جس لڑکے سے محبت کرتی تھی، وہی لڑکا آج سے تقریباً 1 مہینہ پہلے باقاعدہ رشتہ لے کر ہمارے گھر آیا تھا۔ امی نے دل ہی دل میں شکر ادا کرتے ہوئے خوشی خوشی یہ رشتہ طے کر دیا۔ ہمیں ذرا بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس لڑکے کی ماں اس قدر لالچی اور موقع پرست نکلے گی۔ نکاح سے صرف 5 دن پہلے ایک دن وہ ہمارے گھر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ڈھیر سارا سامان تھا اور چہرے پر بناوٹی مسکراہٹ سجی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں اس نے ہم بہنوں میں مختلف رنگوں کے جوڑے بانٹنے شروع کر دیے۔ یہ منظر دیکھ کر ہم سب خوش ہو گئے اور دل ہی دل میں سوچنے لگے کہ واقعی یہ لوگ کتنے کشادہ دل ہیں۔ ہمیں کہاں معلوم تھا کہ یہ خوشی محض چند لمحوں کی مہمان ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ نہایت شائستگی اور نرمی سے بولی، دراصل ہمارے خاندان میں ایک پرانا رواج ہے۔ نکاح سے 5 دن پہلے ہم دلہن والوں کے گھر موجود سب افراد کے لیے تحائف لے کر آتے ہیں۔ اسی طرح نکاح سے 2 دن پہلے دلہن والوں کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ ہمارے گھر مختلف تحائف لے کر آئیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ایک کاغذ ہماری طرف بڑھا دیا۔ اس لسٹ پر نظر پڑتے ہی ہمارے چہروں کی رنگت بدل گئی۔ اس میں 15 تولے سونا اور اس کے ساتھ ساتھ تمام نندوں کے لیے الگ الگ مہنگے جوڑوں کی تفصیل درج تھی۔ اسی لمحے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اصل کہانی کیا ہے اور یہ رشتہ کیوں ہماری خوشیوں پر بھاری پڑنے والا ہے۔ لسٹ کو پڑھتے ہی مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے سر پر 7 آسمان آ کر ٹوٹ پڑے ہوں۔ دل دھک سے رہ گیا اور ہاتھوں سے کاغذ لرزنے لگا۔ جب وہ لوگ چلے گئے اور میں نے وہ لسٹ امی کے ہاتھ میں تھمائی تو امی کی حالت بھی مجھ سے مختلف نہ تھی۔ ان کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور آنکھوں میں ایک انجان سا خوف اتر آیا۔ پاس بیٹھی میری بہن کا چہرہ بھی ایک دم سیاہ پڑ گیا، جیسے اس کے سامنے ساری امیدیں ایک لمحے میں بکھر گئی ہوں۔ ہم سب اچھی طرح جانتے تھے کہ جتنی بھی کوشش کر لی جائے، یہ سب کچھ پورا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ ہمارے سر پر باپ کا سایہ پہلے ہی نہیں تھا اور بھائی ایک معمولی سی نوکری کرتا تھا جس کی تنخواہ سے بمشکل گھر کا گزارا چلتا تھا۔ ایسے حالات میں 15 تولے سونا اور اتنے تحائف کا تصور ہی ہمارے لیے کسی ڈراؤنے خواب سے کم نہ تھا۔ میری بہن نے یہ سب کچھ پہلے ہی اپنے منگیتر کو صاف صاف بتا رکھا تھا۔ اس نے اسے تسلی دی تھی کہ وہ کسی قسم کی فرمائش نہیں کرے گا اور نہ ہی اس کے گھر والے کوئی مطالبہ رکھیں گے، مگر نکاح سے صرف 5 دن پہلے ہی اس کی ماں لسٹ لے کر آدم کی تھی اور اس ایک قدم نے سب وعدوں کی حقیقت کھول کر رکھ دی۔ اسی پریشانی کے عالم میں میری تائی امی آگے آئیں۔ انہوں نے ہمیں تسلی دیتے ہوئے کہا، میرے ہوتے ہوئے تم لوگوں کو کسی بھی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان کے لہجے میں ایسا اعتماد تھا کہ ایک لمحے کے لیے دل کو کچھ سکون سا محسوس ہوا۔ تائی امی کے حالات واقعی بہت اچھے تھے۔ ان کے چاروں بیٹے اچھی نوکریوں پر لگے ہوئے تھے اور اس کے علاوہ ان کے شوہر یعنی ہمارے تایا بھی ابھی بھی ایک سرکاری ملازمت کر رہے تھے۔ ظاہری طور پر انہیں کسی چیز کی کمی نہ تھی، مگر جب تائی امی نے اس قدر بڑی رقم اور اتنے مطالبات پورے کرنے کی بات کی تو مجھے شدید حیرت ہوئی۔ ہمارے ساتھ ان کے 10 سال گزر چکے تھے اور ان 10 برسوں میں انہوں نے کبھی ہمیں پھوٹی کوڑی دینا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ آج اچانک ان کا اتنا بڑا دل کیسے جاگ اٹھا؟ میں نے دل ہی دل میں سوچا، شاید ان کے اندر خوف خدا آ گیا ہے یا شاید وہ واقعی ہماری مدد کرنا چاہتی ہیں، مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ ان کے ذہن میں اس وقت ایک نہایت بڑی اور خطرناک چال پک رہی ہے جس کا انجام ہماری سوچ سے کہیں زیادہ تکلیف دہ ہونے والا تھا۔ نکاح سے 2 دن پہلے انہوں نے ہم پر دھماکہ کیا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میں انتظام کرنے میں ناکام ہو گئی ہوں۔ ہمیں لگا کہ 7 آسمان ہمارے سر پر آ کر گر گئے ہوں۔ امی بہت زیادہ پریشان ہو گئی تھی۔ میری بہن کا رو رو کر برا حال تھا۔ دوسری طرف اس کی ساس کی کال بار بار آ رہی تھی۔ 3 بجے کا وقت تھا جب اس کی ساس کی 5ویں بار کال آئی۔ اس بار نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے کال اٹھا لی۔ دوسری طرف سے اس کی ساس کی بات سن کر مجھے بہت دکھ ہوا۔ اس نے انتہائی بے دردی سے کہا تھا کہ اگر تم لوگ انتظام کرنے میں ناکام ہو جاتے ہو
تو میں یہ رشتہ توڑ دوں گی اور بارات لے کر تم لوگوں کے گھر نہیں آؤں گی، کیونکہ میں غریب اور کنگلے لوگوں میں اپنے بیٹے کی شادی ہرگز بھی نہیں کر سکتی۔ میری بہن پیچھے ہی کھڑی یہ تمام باتیں سن رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے لگاتار آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ میرے گلے لگ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ ندا، کچھ کرو ندا، خدا کے لیے کچھ کرو، میں اس شخص کے بغیر نہیں رہ سکتی، مجھے لگتا ہے کہ میں اس شخص کے بغیر مر جاؤں گی۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا، فکر مت کرو، سب کچھ بہتر ہوگا۔ اگر وہ تمہارے نصیب میں لکھا ہوا ہے تو کوئی بھی اسے تمہارے نصیب سے جدا نہیں کر سکتا۔ وہ مزید اونچی آواز میں رونے لگی اور کہنے لگی، ہمارے بابا ہمیں چھوڑ کر کیوں چلے گئے؟ اگر آج ہمارے بابا زندہ ہوتے تو ہمیں کبھی بھی اس طرح کی مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ باپ کا ذکر سن کر میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ میں اس وقت بہت چھوٹی تھی جب بابا کا سایہ میرے سر سے اٹھ گیا تھا۔ مجھے تو ان کا چہرہ بھی ٹھیک سے یاد نہیں تھا، لیکن امی ہمیں بتاتی تھیں کہ جب تک ان کا سایہ ہمارے سر پر سلامت رہا تب تک ہمیں کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہوئی۔ لیکن ان کے انتقال کے بعد ہماری دنیا ہی جیسے رک گئی۔ میری بہن کی پڑھائی چھوٹ گئی، میرا بھائی مزدوری کرنے لگا اور میں نے تو اسکول کا منہ بھی نہیں دیکھا تھا۔ تائی جان نے ہم پر صرف یہ احسان کر دیا تھا کہ وہ ہمیں اپنے گھر پر رہنے دے رہی تھی، لیکن وہ اس قدر ظالم خاتون تھی کہ بچپن میں جب ہم بھوک سے رو رہے ہوتے تھے تب وہ اپنے بچوں کو کھانا کھلا رہی ہوتی تھی، اور جب ہم کسی چیز کے لیے تڑپ رہے ہوتے تھے تو وہی چیز وہ ہمارے سامنے اپنے بچوں کے حوالے کرتی تھی۔ انہیں ذرا بھی خدا کا خوف نہیں تھا۔ مجھے وہ دن اچھی طرح سے یاد تھا جس دن ہمارے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی موجود نہیں تھا، جبکہ تائی جان کے کچن سے مختلف طرح کے کھانوں کی خوشبوئیں آ رہی تھیں۔ میرا بھائی بھوک سے تڑپ رہا تھا اور کھانے کی ضد کر رہا تھا۔ امی اسے روک رہی تھی اور اسے سلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر اچانک ہی تیزی سے وہ کمرے سے نکل کر تائی جان کے گھر چلا گیا۔ اس وقت تائی جان باہر برآمدے میں ہی موجود تھی اور اپنے بچوں کو کھانا نکال نکال کر دے رہی تھی۔ اس وقت میری عمر 6 سال تھی، لیکن مجھے یہ سب کچھ اچھی طرح سے یاد ہے۔ میں بھی اپنے کمرے کے دروازے میں ہی کھڑی بھائی کو دیکھ رہی تھی اور دعا کر رہی تھی کہ تائی جان بھائی کو تھوڑا سا کھانے کے لیے دے دیں تاکہ ہمیں تھوڑا سا آسرا ہو جائے۔ لیکن تائی جان نے بھائی کی طرف ایک نظر دیکھا اور پھر دوبارہ سے اپنے بچوں کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ وہ میرے بھائی کو یوں نظر انداز کر رہی تھی جیسے اس کا وجود ہی انہیں دکھائی نہ دے رہا ہو، جبکہ دوسری طرف میرا بھائی للچائی ہوئی نظروں سے مسلسل کھانے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ تائی جان کے بچے بھی اس کا مذاق بنا رہے تھے اور اسے وہاں سے جانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ تائی جان نہ تو اپنے بچوں کو روک رہی تھی اور نہ ہی میرے بھائی کو کچھ بول رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ اس کی بے بسی کا تماشا دیکھ رہی ہوں۔ میرے بھائی نے بے ساختہ ہاتھ بڑھایا۔ اس نے ابھی روٹی کا ایک نوالا ہی توڑا تھا کہ تائی جان نے اس کے چہرے پر اتنے زور کا تھپڑ مارا کہ اس کا سر زمین پر جا لگا اور اس کے سر سے خون نکلنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں پورا فرش خون سے بھر گیا تھا۔ یہ سب دیکھ کر میں خوف سے چلانے لگی۔ میرے چیخنے کی آواز سن کر امی بھی تیزی سے باہر نکل آئیں۔ اپنے معصوم بچے کی یہ حالت دیکھ کر وہ بھی رونے لگی تھی۔ انہوں نے جلدی سے ہادی کو اٹھایا اور قریبی کلینک پر لے گئے۔ خدا کا شکر تھا کہ وہاں کا ڈاکٹر بہت اچھا تھا۔ جب ہم نے اسے اپنے حالات کے بارے میں بتایا تو اس نے نہ صرف میرے بھائی کا مفت علاج کیا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ہمیں اچھی خاصی رقم بھی دی تاکہ ہم کھانے کے لیے کچھ خرید سکیں۔ اس کے بعد اس ڈاکٹر نے معمول بنا لیا۔ ہر ہفتے وہ میرے بھائی کو اپنے کلینک پر بلاتا اور اسے پیسے دے دیتا، جس سے ہمارے گھر کا نظام اچھا خاصا چلنے لگا تھا۔ شروع میں تو امی پیسے لینے سے ہچکچاتی تھیں، لیکن بعد میں انہیں احساس ہوا کہ ہمارے پاس اس کے علاوہ اور کوئی سہارا نہیں ہے۔ یہ سسٹم تقریباً 2 سالوں تک چلتا رہا، لیکن پھر 2 سالوں کے بعد اچانک ہی اس ڈاکٹر کا ٹرانسفر ہو گیا اور پھر اس کے ساتھ ہی ہمارے پیسے بھی رک گئے۔ اب میرا بھائی اتنا سمجھدار ہو گیا تھا کہ اس نے اپنے لیے مزدوری تلاش کر لی تھی۔ میرے بھائی نے ایک بہت ہی مشکل زندگی گزاری تھی۔ چھوٹی سی عمر میں ہی اس نے دنیا کے اصل چہرے دیکھ لیے تھے۔ میرا بھائی جب اپنے پھٹے اور زخمی ہاتھوں کے ساتھ گھر واپس آتا تو امی جان اس کے ہاتھ پکڑ کر پھوٹ پھوٹ کر روتی تھی۔ میں نے بھائی جان کی آنکھوں میں اس دن کے بعد ایک آنسو بھی نہیں دیکھا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اس کا دل پتھر کا ہو گیا ہو، بلکہ اگر گھر میں بھی کوئی روتا تو بھائی اسے بھی ڈانٹ کر خاموش کروا دیتا تھا۔ وہ کہنے لگتا کہ تم لوگ جتنا کمزور ہوگے اتنا زیادہ آسانی سے ٹوٹ جاؤ گے۔ اپنے آپ کو مضبوط بنانا سیکھو تاکہ کوئی بھی تمہیں توڑ نہ سکے۔ ابھی بھی بہن میرے سینے سے لگی رو رہی تھی اور اپنے محبوب کی بے بسی کے بارے میں بتا رہی تھی۔
کہ ارسلان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کی ماں نے اسے دھمکی دی ہے کہ اگر اس نے ان کی بات نہیں مانی تو وہ اپنی جان لے لیں گی۔ ارسلان بہت زیادہ مجبور ہے۔ بہن کی بات سن کر میں نے اسے تیزی سے پیچھے ہٹایا اور اسے کہا کہ مرد کبھی بھی مجبور نہیں ہوتا، بلکہ اگر مرد چاہے تو کچھ بھی حاصل کر لینے کی سکت رکھتا ہے۔ جہاں تک اس کی پسندیدہ عورت کی بات ہے تو اگر وہ تمہیں چاہتا ہوتا یا وہ بھی تم سے اتنی ہی محبت کرتا ہوتا جتنی کہ تم اس سے کرتی ہو تو وہ تمہیں کبھی بھی اتنی مشکل میں نہیں ڈالتا۔ تم جانتی ہو کہ اسے تمہارے گھر کا حالات کا بہت اچھی طرح سے پتہ ہے، تم اسے بتا چکی ہو۔ اسے چاہیے تھا کہ اپنی امی کو سمجھائے، نہ کہ تمہیں مختلف طریقے بتائے کہ کیسے پیسے اکٹھے کرنے ہیں۔ میری بات سن کر وہ ایک دم ہی خاموش ہو گئی، پھر گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئی اور روتے ہوئے کہنے لگی، تم ہی بتاؤ کہ میں کیا کروں؟ تم بس اب صبر کرو اور اپنے آنسو جلدی سے صاف کرو، اٹھو، نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور اللہ تعالیٰ کی مدد پر یقین رکھو۔ اگر ارسلان تمہارے حق میں بہتر ہوا تو وہ تمہیں مل جائے گا، لیکن اگر وہ تمہارے حق میں بہتر نہ ہوا تو تمہیں اس سے اچھا انسان ملے گا۔ میری بہن نے تیزی سے نفی میں سر ہلایا۔ وہ کہنے لگی، مجھے ارسلان کے علاوہ کوئی بھی نہیں چاہیے، مجھے صرف اور صرف ارسلان ہی اپنی زندگی میں چاہیے۔ میں اس سے بے پناہ محبت کرتی ہوں اور میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ وہ دوبارہ سے وہی باتیں کرنا شروع ہو گئی تھی۔ میں نے چند لمحوں تک اسے گھورا اور پھر تیزی سے اٹھ کر گھر سے باہر نکل آئی۔ میرا دل اس وقت بہت بری طرح سے گھبرا رہا تھا۔ گھر کا ماحول دیکھ کر میری طبیعت مزید خراب ہو رہی تھی۔ ہمارے گھر سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک باغ تھا۔ وہ میری دوست کے چچا کا باغ تھا۔ اکثر میں وہاں پر جایا کرتی تھی۔ دل میں آیا کہ کیوں نہ تھوڑی دیر اس باغ میں ہی جا کر چہل قدمی کر لوں، شاید طبیعت کچھ بہتر ہو جائے۔ ابھی وہاں پر بیٹھے ہوئے مجھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب اچانک ہی میرے سر پر زور سے کوئی چیز آ کر لگی۔ میں نے انتہائی غصے سے اوپر دیکھا۔ مجھے لگا تھا کہ شاید درخت پر کوئی انسان بیٹھا ہے اور اس نے جان بوجھ کر یہ سب کیا ہے، لیکن اوپر تو کوئی بھی نہیں تھا۔ میرے قریب ہی ایک کاغذ پڑا ہوا تھا اور اس کاغذ میں ایک چھوٹا سا پتھر تھا۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ درد اس پتھر کے لگنے سے ہی ہوا ہے۔ دوسری طرف کاغذ کو دیکھ کر مجھے تجسس بھی ہونے لگا کہ اس میں کیا ہو سکتا ہے۔ وہاں پر کوئی تحریر لکھی ہوئی تھی۔ مجھے پڑھنا لکھنا بالکل بھی نہیں آتا تھا، اسی لیے میں نے منہ بناتے ہوئے وہ کاغذ پھاڑ کر سائڈ پر پھینک دیا۔ مجھے زندگی میں پہلی بار اپنی بے بسی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ مزید چند لمحے ہی گزرے تھے جب مجھے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر ایک انتہائی خوبصورت لڑکا کھڑا تھا۔ اس سے زیادہ خوبصورت لڑکا میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر بہت پیارے انداز میں مسکرا رہا تھا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر مجھے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ میں نے جلدی سے اپنی نظریں جھکا لیں۔ زندگی میں پہلی بار میں کسی لڑکے سے شرمائی تھی۔ مجھے لگا کہ شاید یہ میری دوست کا ہی کوئی رشتہ دار ہوگا، کیونکہ اکثر ہی اس کے شہر کے رشتہ دار اس باغ میں آتے رہتے تھے۔ اس سے پہلے کہ میں وہاں سے اٹھ کر جاتی، اس نے دوبارہ میرا نام پکار کر مجھے وہیں رکنے کے لیے کہا۔ اب مجھے حیرانگی ہو رہی تھی کہ اسے میرے نام کا کیسے پتہ، کیونکہ میں تو اسے پہلی بار دیکھ رہی تھی اور مجھے بالکل بھی یاد نہیں تھا کہ ہم اس سے پہلے بھی کہیں مل چکے ہیں۔ میرے چہرے پر پھیلی حیرت کو دیکھ کر وہ مسکرایا اور مجھے کہنے لگا کہ آپ کو حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو بہت پہلے سے جانتا ہوں۔ کیا تمہیں کومل نے میرے بارے میں بتایا ہے؟ میں نے بے ساختہ اپنی دوست کا نام لیا تو وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ نہ صرف اس نے مجھے آپ کے بارے میں بتایا ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس نے مجھے آپ کی تصویر بھی دکھائی ہے۔ اب کی بار اس کے چہرے پر شریر مسکراہٹ پھیلی ہوئی تھی۔ یہ سن کر میرا منہ حیرت سے کھل گیا، لیکن پھر جلد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ وہ میرے ساتھ مذاق کر رہا ہے۔ میں نے برا سا منہ بنایا۔ میں وہاں سے جانے ہی لگی تھی کہ اس نے ایک دم ہی میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے کہنے لگا، میں آپ کو ایک خوشخبری دینے کے لیے آیا ہوں۔ میں نے ایک نظر اس کے ہاتھوں پر ڈالی اور دوبارہ اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ وہ میرا ہاتھ پکڑنے کی جرت بھی کر سکتا ہے۔ میری نگاہوں کا مطلب سمجھ کر اس نے جلدی سے میرا ہاتھ چھوڑا اور کہنے لگا، میں معذرت چاہتا ہوں، دراصل میں آپ کو روکنا چاہتا تھا۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ اس وقت بہت بڑی پریشانی میں مبتلا ہیں۔ آپ کی بہن کے سسرال والوں نے رشتہ لانے سے انکار کر دیا ہے، کیونکہ انہیں اچھی خاصی رقم چاہیے۔ اس لڑکے کے منہ سے ہر تھوڑی دیر بعد نکلنے والی بات مجھے مزید حیران کر رہی تھی۔ وہ میرے بارے میں حد سے زیادہ جانتا تھا۔
میں بہت حیران ہو رہی تھی کہ اب اسے اس بارے میں کیسے پتہ چلا۔ اس سب کے بارے میں تو میں نے کومل کو بھی کچھ نہیں بتایا ہوا۔ اس نے مجھے کہا کہ گاؤں سے تھوڑے ہی فاصلے پر ایک نیا بازار کھلا ہے۔ وہ بہت ہی زبردست بازار ہے اور وہاں پر بہت ہی سستی چیزیں ملتی ہیں۔ اگر آپ لوگ اپنی مجبوری دکانداروں کو بتائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کو مفت چیزیں بھی دے دیں۔ اس کی بات سن کر میں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی۔ میرے دل میں آیا کہ گھر میں جتنے بھی پیسے پڑے ہوئے ہیں کم از کم ہم ان سے جوڑے تو خرید ہی سکتے ہیں۔ جہاں تک زیورات کی بات ہے تو خود ہی اپنی بہن کی ساس کی منتیں کر لوں گی اور اس سے تھوڑا سا وقت مانگ لوں گی۔ میں اسی سوچ میں مبتلا تھی جب اس نے ایک لفافہ میرے ہاتھ میں پکڑایا۔ میں نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے مجھے کہا کہ یہ آپ کی بہن کی شادی کے لیے ایک تحفہ ہے میری طرف سے۔ آپ یہ تحفہ قبول کریں گی تو مجھے خوشی ہوگی۔ اس کے بعد اس نے واپسی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ میں اس سے بات کرنا چاہتی تھی، میں اسے روکنا چاہتی تھی، لیکن میں اپنے منہ سے ایک لفظ بھی ادا نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک عجیب سی بے بسی تھی جس نے میرے پورے جسم پر قبضہ کر لیا تھا۔ حد تو یہ ہو گئی تھی کہ میں اپنے جسم کو حرکت بھی نہیں دے پا رہی تھی۔ قدم اٹھانا مجھ سے مشکل ہو گیا تھا۔ جب وہ میری نظروں سے اوجھل ہو گیا تو میرے پورے وجود کو ایک جھٹکا سا لگا اور میں منہ کے بل زمین پر گر پڑی۔ سنبھل کر جلدی سے لفافہ کھول کر میں نے دیکھا تو اندر پڑی رقم کو دیکھ کر مجھے لگا کہ میں کوئی خواب دیکھ رہی ہوں۔ لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ رقم ہمارے پیسوں سے تھوڑی سی مختلف تھی۔ اس بات کا احساس مجھے تھوڑی ہی دیر کے بعد ہوا۔ پھر اچانک ہی میرے کانوں میں اس کی آواز گونجی، اب آپ اس بازار میں سے صرف انہی پیسوں سے کپڑے خرید سکتی ہیں۔ میں نے بے ساختہ اپنے چاروں طرف دیکھا مگر مجھے کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ اب تو مجھے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ دل میں تو آیا کہ یہ عجیب و غریب پیسے یہیں پر رکھوں اور بھاگ جاؤں، لیکن پھر ذہن میں اپنی بہن کا خیال آیا تو رونا آ گیا۔ میں جلدی سے گھر گئی اور اپنی بہن کو اس بارے میں بتا دیا۔ میری بات سن کر میری بہن بھی بہت سخت حیران ہوئی۔ تھوڑی ہی دیر میں جب میں نے اسے تفصیل بتائی تو اس نے میرے ہاتھ خوشی سے پکڑ لیے اور مجھے کہنے لگی، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اپنی مرضی کی چیزیں وہاں سے خرید سکتے ہیں اور ہم زیورات بھی لے سکتے ہیں، یعنی میری بارات ضرور آئے گی۔ اس کی بات سن کر میں نے اسے تسلی دی اور کہا کہ مجھے یقین ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ اب تم جلدی سے چادر اوڑھو اور میرے ساتھ چلنے کی تیاری کرو، لیکن دھیان رکھنا اس سب کے بارے میں ابھی امی جان کو کچھ نہیں بتانا۔ ابھی صرف ہم دونوں بہنیں ہی جا کر دیکھیں گی۔ ہو سکتا ہے کہ اس لڑکے نے ہمیں بے وقوف بنایا ہو یا وہ ہمارے ساتھ کسی قسم کا کھیل کھیل رہا ہو۔ میری بات سن کر اس نے جلدی سے ہاں میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی کہ تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بس تم 5 منٹ میرا انتظار کرو، میں 5 منٹ کے اندر اندر واپس آتی ہوں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ کالی چادر لپیٹ کر باہر آ گئی۔ چند لمحے تو میں اس کے چہرے کی طرف دیکھتی ہی رہ گئی۔ میری بہن کالی چادر میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ اس کا سفید رنگ چمک رہا تھا۔ بلا شبہ وہ دنیا کی حسین لڑکیوں میں سے ایک لڑکی تھی، لیکن قسمت کے لحاظ سے وہ بے بس تھی۔ میں نے جلدی سے اس کے چہرے سے نظریں چرائیں، کہیں ایسا نہ ہو اسے میری ہی نظر لگ جائے۔ پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر میں تیزی سے گھر سے باہر نکل آئی۔ اب ہمارا رخ اس جانب تھا جس کے بارے میں اس اجنبی لڑکے نے ہمیں بتایا تھا۔ تقریباً 1 گھنٹہ چلتے رہنے کے بعد میری بہن راستے میں ہی تھک کر رک گئی۔ وہ کہنے لگی کہ مجھ میں مزید ہمت نہیں ہے، میں اب مزید نہیں چل سکتی، تم خود ہی آگے جاؤ۔ بہن کی بات سن کر میں نے اسے کہا کہ ابھی بس تھوڑا سا ہی راستہ باقی رہ گیا ہے، اگر ہم یہاں سے گھر واپس چلے جاتے ہیں تب ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا، الٹا نقصان ہی ہوگا۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ جہاں اتنا زیادہ فاصلہ طے کر لیا ہے وہاں تھوڑا اور صحیح۔ ابھی میں اپنی بہن سے کھڑی یہی باتیں کر رہی تھی کہ اچانک ہی مجھے اس لڑکے کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو وہاں پر وہی لڑکا کھڑا تھا جو مسکراتی ہوئی نظروں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ میرے قریب آیا اور بہت ہی مہذب انداز میں کہنے لگا، بانو جی، دیکھیں میں آپ کو لینے کے لیے آ گیا ہوں۔ اس کی بات سن کر میرا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا۔ میں نے بے ساختہ اپنی بہن کی طرف دیکھا جو حیرانگی سے اسی لڑکے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ چہرے سے بہت پریشان نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی پریشانی کو دیکھ کر میں بھی فکر مند ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ میں اس سے کچھ پوچھتی وہ لڑکا دوبارہ سے بولا، بانو جی، لگتا ہے آپ کی بہن میرا حسن دیکھ کر پریشان ہو گئی ہیں۔ اس کے لہجے میں شرارت تھی۔ میری بہن جلدی سے بولی، بانو چلو گھر واپس چلتے ہیں، مجھے ڈر لگ رہا ہے، نہ جانے کیوں مجھے لگ رہا ہے کہ یہ کوئی عام انسان نہیں ہے،
بلکہ یہ تو کوئی اور ہی مخلوق ہے۔ بہن کی بات سن کر میں نے اپنا سر دونوں ہاتھوں سے پیٹ لیا۔ وہ کچھ زیادہ ہی کتابیں پڑھتی تھی، جس میں سے اکثر تو وہ فرضی کہانیاں ہی پڑھتی رہتی تھی۔ اسی وجہ سے اس کا دماغ کچھ زیادہ ہی گھوم گیا تھا۔ اسے ہر انسان ہی مشکوک لگتا تھا۔ ابھی بھی وہ صرف اسی وجہ سے اس لڑکے کو مشکوک کہہ رہی تھی کیونکہ وہ حد سے زیادہ خوبصورت تھا۔ میری بہن کا کہنا تھا کہ اتنی زیادہ خوبصورتی تو صرف اور صرف جن زادوں کے پاس ہوتی ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان اس قدر خوبصورت نہیں ہو سکتا۔ میں نے اپنی بہن کو کہا کہ خدا کے لیے بحث کرنا بند کر دو اور جلدی سے میرے ساتھ چلو۔ وہ لڑکا بھی ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی بہن کا ہاتھ پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لے کر چلنے لگی۔ اچانک ہی اس لڑکے نے ایک بوتل میری بہن کے حوالے کی اور اس نے کہا کہ اسے پی لو، تمہاری کمزوری ختم ہو جائے گی۔ میری بہن نے جلدی سے وہ پانی پیا اور پھر میری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، مجھے تو لگ رہا ہے کہ اس پانی میں بھی کوئی جادو تھا، کیونکہ یہ پیتے ساتھ ہی میری ٹانگیں بالکل ٹھیک ہو گئی ہیں۔ ایسے لگ رہا ہے جیسے کبھی میری ٹانگوں میں درد ہوا ہی نہ ہو۔ میں مسکرانے لگی۔ اس لڑکے کی رفتار ہم دونوں سے بہت زیادہ تھی۔ ہم دونوں اس کے ساتھ قدم ملانے کی کوشش کر رہے تھے مگر مسلسل ناکام ہو رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہمارا سفر مکمل ہو گیا۔ سامنے ہی ایک بہت پیارا اور خوبصورت بازار تھا۔ اس سے بڑا اور پیارا بازار میں نے اپنی ساری زندگی میں نہیں دیکھا تھا۔ وہاں پر ہر طرح کی چیزیں موجود تھیں اور وہاں کے لوگ بھی ہم لوگوں کی سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت تھے۔ میں نے بے ساختہ اپنی بہن کی طرف دیکھا جو خوفزدہ نظروں سے میری ہی طرف دیکھ رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ میرے کانوں میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، میں تمہیں بتا رہی ہوں بانو کہ ہم ایک بہت بڑی مشکل میں پھنسنے جا رہے ہیں۔ میں نے اسے ڈانٹا اور خاموش رہنے کو کہا کیونکہ ابھی میرا اپنا دل بھی خوف سے دھڑک رہا تھا، کیونکہ یہ جگہ بھی اجنبی تھی اور یہ لوگ بھی اجنبی تھے۔ اس جگہ پر ہم پہلے کبھی بھی نہیں آئے تھے، نہ ہی ہم نے کبھی اس بازار کے بارے میں سنا تھا، نہ ہم نے ایسے لوگ کبھی دیکھے تھے۔ وہ لوگ ہمارے گاؤں کے لوگوں کے جیسے نہیں تھے۔ وہ لڑکا مسلسل آگے بڑھتا چلا جا رہا تھا جبکہ ہم دونوں اس کے قدم سے قدم ملانے کی کوشش کر رہے تھے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ہم بازار کے عین درمیان میں جا کر کھڑے ہو گئے تھے۔ ایک چیز جو میں نے شدت سے نوٹ کی تھی وہ یہ تھی کہ بازار میں موجود لوگ ہم دونوں کو عجیب و غریب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے ان کی نظروں سے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میں نے ایک نظر اپنی بہن کی طرف دیکھا لیکن اب وہ میری طرف متوجہ نہیں تھی۔ اب وہ ان چیزوں کی طرف متوجہ تھی جو وہاں دکانوں میں رکھی ہوئی تھیں۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ چھوٹے بچے کی طرح پرجوش ہو کر میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہم یہاں پر موجود ساری چیزیں خرید سکتے ہیں؟ میں نے اسے کہا کہ اس بارے میں مجھے نہیں پتا، اس بارے میں تو یہ لڑکا ہی بتا سکتا ہے۔ بات سنیں بھائی، آپ کا نام کیا ہے؟ میری بہن نے اس لڑکے کو مخاطب کر کے اس سے معصوم سے انداز میں پوچھا۔ بے ساختہ میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور وہ لڑکا بھی مسکرانے لگا۔ میرا نام علی ہے اور پیاری بہن، آپ جو چاہیں یہاں سے خرید سکتی ہیں، کوئی بھی آپ کو روکنے والا نہیں ہے، اور پیسوں کی تو آپ بالکل بھی فکر مت کریں کیونکہ اس ساری خریداری کے پیسے میں ادا کر رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی۔ مجھے خوشی بھی ہو رہی تھی، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ہمیں اتنا اچھا انسان مل سکتا ہے۔ میری بہن اب مشکوک نظر آنے لگی تھی۔ اس نے آنکھیں چھوٹی کی اور اس لڑکے سے پوچھا کہ آپ میرے لیے اتنا سب کچھ کیوں کر رہے ہیں جبکہ آپ ہمیں جانتے بھی نہیں ہیں؟ وہ لڑکا مسکرایا اور کہنے لگا، دراصل میں یہ سب کچھ اپنی خوشی سے کر رہا ہوں اور یہ میری طرف سے آپ کے لیے شادی کا تحفہ ہے۔ مجھے پتا ہے کہ بہت جلدی آپ کی شادی ہونے والی ہے۔ اب کی بار میری بہن نے مشکوک نظروں سے میری طرف دیکھا۔ وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ تمہیں کتنا عرصہ ہو گیا ہے اس لڑکے سے ملتے ہوئے، اور مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں یہ لڑکا ملا کہاں پر؟ میں نے اسے کہا کہ مجھ سے یہ ساری باتیں تم بعد میں پوچھ لینا، پہلے اپنی خریداری کی طرف توجہ دو، کہیں ایسا نہ ہو کہ شام کے وقت تمہاری ساس دوبارہ سے آ جائے اور رشتہ توڑ کر چلی جائے۔ اس نے زور سے مجھے ایک تھپڑ مارا اور کہنے لگی، اگر انسان اپنے منہ سے اچھی بات نہیں نکال سکتا تو کم از کم اسے بری بات بھی نہیں نکالنی چاہیے۔ اب میری بہن کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا اور اس کی یہ خوشی دیکھ کر میرے دل کو بھی سکون مل رہا تھا۔ میں نے بے ساختہ اس لڑکے کی طرف دیکھا۔ میں اس لڑکے کی حد سے زیادہ شکر گزار تھی۔ پہلے میں اس سے خوفزدہ ہو رہی تھی لیکن اب میرے دل میں اس کے لیے ایک نرم جگہ پیدا ہو گئی تھی۔ میری بہن بچوں کی طرح کبھی ایک دکان پر جاتی تو کبھی دوسری دکان پر جاتی۔ ہمیں گھومتے ہوئے آدھا گھنٹہ گزر گیا تھا
لیکن اس نے ابھی تک ایک چیز بھی نہیں لی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ خدا کا خوف کرو، ہمیں آگے ہی دیر ہو رہی ہے، جلدی جلدی یہ سامان خریدو، امی گھر میں پریشان ہو رہی ہوں گی، ہم تو امی کو بتا کر بھی نہیں آئے۔ میری بات سن کر وہ کہنے لگی کہ یہاں پر ساری چیزیں ہی اتنی زیادہ خوبصورت ہے، مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کون سی چیز اٹھاؤں اور کون سی چیز چھوڑ دوں۔ میرا تو دل کر رہا ہے کہ میں یہ ساری دکانیں ہی اپنے ساتھ لے جاؤں۔ اتنا زیادہ لالچ اچھا نہیں ہے، تم صرف وہ چیزیں اٹھاؤ جو تمہاری ضرورت کی ہیں، باقی اس انسان پر زیادہ بوجھ نہ ڈالو، میں نے اپنی بہن کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ میری بہن نے کہا، یہ انسان اب میرا بھائی بن گیا ہے اور اس انسان نے مجھے خود کہا ہے کہ میں جو چاہوں وہ خرید سکتی ہوں، اس لیے تمہیں زیادہ میری اماں بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کی بار اس کی یہ بات سن کر میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ اس نے چند لمحوں میں ہی پارٹی تبدیل کر لی تھی۔ پھر تھوڑی ہی دیر کے بعد علی کی مدد سے اس نے اپنے لیے بہت ساری چیزیں خرید لیں۔ سب سے پہلے اس نے گھر والوں کے لیے چیزیں خریدیں۔ اس نے بھائی کے لیے 5 جوڑے لیے۔ یہ سب دیکھ کر میں پریشان ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے ٹینشن تھی کہ علی کا بہت زیادہ خرچہ ہو جائے گا۔ میں بار بار علی کے چہرے کی طرف دیکھتی جہاں پر گہرا سکون پھیلا ہوا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے اسے اس سب سے کوئی فرق ہی نہیں پڑتا ہو، بلکہ وہ خود ہی چیزیں اٹھا اٹھا کر میری بہن کو دے رہا تھا۔ جب سب لوگوں کے لیے اس نے جوڑے لے لیے تو میں نے بے ساختہ تائی جان کا نام لیا۔ ان دونوں نے میری طرف یوں دیکھا جیسے میں نے کوئی بہت بری بات کہہ دی ہو۔ علی مجھے کہنے لگا کہ اگر تمہیں اس موقع پر بھی وہ عورت یاد آ رہی ہے تو میں تمہارے صبر کو داد دیتا ہوں۔ میری بہن کہنے لگی کہ کم از کم اس عورت کا نام ابھی میرے سامنے مت لو، میرا موڈ خراب مت کرو، میں ابھی بہت زیادہ خوش ہوں، پلیز مجھے تھوڑی دیر کے لیے خوش رہنے دو۔ مجھے بھی جلد ہی اپنی غلطی کا احساس ہو گیا تھا، لیکن تائی جان کا نام لیتے ہی میرے ذہن میں ان کے بیٹے وجاہت کا چہرہ گھومنے لگا تھا۔ وہ میرا ہم عمر ہی تھا اور مجھے بہت زیادہ پسند تھا، بلکہ اگر میں یہ کہوں کہ مجھے اس سے محبت تھی تو اس میں کچھ بھی غلط نہ ہوتا۔ اس لیے میں نہ چاہتے ہوئے بھی تائی جان سے نفرت نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس کے پیچھے سب سے بڑی وجہ وہی انسان تھا۔ ہم لوگوں کا سامنا بہت ہی کم ہوتا تھا، لیکن جب ہم دونوں کی نظریں ملتی تھیں تو ہم دونوں نظروں ہی نظروں میں اپنی بات کہنے میں کامیاب ہو جاتے تھے۔ اس کی نگاہوں کے مفہوم کو پڑھ کر مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ بھی مجھے پسند کرتا ہے، جبکہ میں نے بھی اسے اپنی محبت کا پیغام سنا دیا تھا۔ اب صرف اور صرف زبانی اقرار کی دیر تھی، لیکن ہم دونوں ہی یہ کرتے ہوئے گھبرا رہے تھے، کیونکہ ہم دونوں ہی اپنے اپنے گھر والوں کو اچھی طرح سے جانتے تھے۔ خیر میرے گھر والوں کا تو کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اس کی ماں کبھی بھی یہ رشتہ کرنے کے لیے تیار نہ ہوتی۔ اسی وجہ سے میں بھی خاموش بیٹھی ہوئی تھی اور کسی نہ کسی طرح سے اپنے دل کو سمجھا رہی تھی کہ یہ سب کچھ بالکل بھی ممکن نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ تم اس انسان کو بھلا دو۔ ابھی میں اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اچانک ہی علی نے میرے کانوں میں سرگوشی کی۔ جو انسان آپ کے لیے قدم نہیں اٹھا سکتا، اس انسان کے بارے میں سوچ کر اپنے آپ کو پریشان نہیں کرتے۔ میں نے بے ساختہ علی کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کبھی کبھار تو میں حیران رہ جاتی تھی کہ آخر اسے کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ مجھے تو لگتا تھا کہ اس کے پاس کوئی طاقت ہے جس کے ذریعے یہ میرے دماغ میں چلتی ہوئی باتوں کا پتہ لگا لیتا ہے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میری بہن شور مچانے لگی کہ اب مجھے زیور خریدنا ہے۔ اب کی بار میں نے اسے باقاعدہ گھورا، کیونکہ وہ پہلے ہی بہت زیادہ خرچہ کر چکی تھی۔ میں نے ایک نظر علی کی طرف دیکھا تو علی ابھی بھی مسکرا رہا تھا۔ وہ اسے کہنے لگا کہ میں تمہیں ایک بہت ہی پیاری دکان پر لے کر جاتا ہوں، جہاں پر تمہیں اپنی مرضی کا سارا زیور مل جائے گا۔ پھر تھوڑی دور چلنے کے بعد وہ ہمیں ایک بہت بڑی دکان پر لے کر گیا۔ اس دکان کو دیکھ کر تو میری آنکھیں حیرت سے کھل گئیں۔ وہاں پر اتنا خوبصورت اور اتنے پیارے ڈیزائن کا زیور موجود تھا کہ ایک لمحے کے لیے تو میرے دل میں بھی آیا کہ میں بھی یہ سارا زیور اپنے ساتھ ہی لے جاؤں۔ دکاندار علی کو دیکھ کر پرجوش انداز میں خوش آمدید کہنے لگا، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس کا جاننے والا ہو۔ پھر اس کے بعد وہ میری بہن کی طرف تھوڑی عجیب نظروں سے دیکھنے لگا، لیکن جیسے ہی علی نے اسے اپنی زبان میں کوئی بات سمجھائی، اس کے بعد اس نے اپنی نظروں کا زاویہ جلدی سے تبدیل کر لیا۔ پھر ہمیں وہ زیور دکھانے لگا۔ میری بہن اچانک ہی بولی کہ جو پیارا پیارا زیور ہے وہ میں اپنے گھر کے لیے رکھوں گی، اور جو تھوڑا سا معمولی ہوگا وہ میں اپنی ساس کو دوں گی، کیونکہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ میں اسے اتنی پیاری پیاری چیزیں دوں۔ مجھے اپنی بہن کی بدلتی ہوئی حالت کو دیکھ دیکھ کر حیرانگی بھی ہو رہی تھی اور ہنسی بھی آ رہی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد اس نے وہاں سے ڈھیر سارا زیور خرید لیا تھا۔
ہم نے لاکھوں کی خریداری کر لی تھی، اور یہ لاکھوں کی خریداری ہمیں اس نیک لڑکے نے کروائی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کا کس طرح سے شکریہ ادا کروں۔ جب ہم واپسی کی طرف قدم بڑھا رہے تھے تو اس نے مجھے اچانک ہی روکا اور مجھے کہنے لگا کہ مجھے تم سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ میں نے اس کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں نے تمہاری بہن کی یادداشت کو مٹا دیا ہے۔ اسے بالکل بھی یاد نہیں ہے کہ وہ ہمارے ساتھ آئی ہے یا اس نے ہمارے ساتھ یہ خریداری کی ہے۔ اب اس کے ذہن میں یہ جگہ بھی موجود نہیں ہے، لیکن تمہیں میں کچھ بھی بھولنے پر مجبور نہیں کر سکتا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ تم یہ سب کچھ یاد رکھو۔ میں نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ میرا دل بھی خوف سے دھڑکنے لگا تھا، کیونکہ میرے ذہن میں اس بات نے کھلبلی مچائی ہوئی تھی کہ آخر کوئی انسان کیسے کسی کو کچھ بھلانے پر مجبور کر سکتا ہے۔ چند لمحوں کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ میں کوئی آدم زاد نہیں ہوں، بلکہ میں ایک جن زاد ہوں۔ اب کی بار اس کی یہ بات سن کر مجھے لگا کہ جیسے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ میں نے اپنے ہاتھ میں جو بیگ اٹھا رکھے تھے وہ زمین پر گر گئے۔ اس نے جلدی سے وہ بیگ اٹھائے اور میرے حوالے کرتے ہوئے کہنے لگا، دراصل جب تم باغ میں درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی رو رہی تھی تو میں اوپر ہی بیٹھا آرام کر رہا تھا۔ تمہیں دیکھ کر مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ تم کسی بہت بڑی مشکل میں پھنسی ہوئی ہو، اور تمہارے خوبصورت چہرے کو دیکھ کر میں پہلی ہی نظر میں تمہارا دیوانہ ہو گیا تھا۔ تمہارے آنسو میرے دل کو تکلیف پہنچا رہے تھے، اور ایسا زندگی میں پہلی بار ہوا تھا میرے ساتھ کہ مجھے کسی انسان کو روتے دیکھ کر اس سے ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ اپنے دل کی بدلتی ہوئی حالت پر میں خود بہت زیادہ حیران تھا۔ میں نے تمہارے لیے وہ کاغذ نیچے پھینکا تھا تاکہ تم وہ پڑھ کر خود ہی اس جگہ پر چلی جاؤ، لیکن جلد ہی مجھے اندازہ ہو گیا کہ تم پڑھ لکھ نہیں سکتی۔ اسی وجہ سے مجبوراً مجھے تمہارے سامنے حاضر ہونا پڑا تھا۔ اگر تم اس کاغذ پر لکھی ہوئی تحریر پڑھ لیتی تو میں کبھی بھی تمہارے سامنے نہ آتا۔ اس کی باتیں سن کر مجھے اپنا دماغ معاف ہوتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ میں بے ہوش ہو کر گرتی، اس نے مجھے تھام لیا۔ وہ مجھے کہنے لگا، میں جانتا ہوں کہ تم اس وقت مجھ سے بہت زیادہ خوف محسوس کر رہی ہو، اور تمہارا خوفزدہ ہونا بنتا بھی ہے، لیکن ایک بات کے بارے میں تمہیں اچھی طرح بتا دیتا ہوں۔ نہ تو میں تمہیں کوئی تکلیف پہنچاؤں گا اور نہ ہی تمہیں مجھ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔ تم ابھی یہ بات اپنے ذہن سے نکال دو کہ تم ایک جن ذات کے ساتھ کھڑی ہو۔ تم صرف اور صرف یہ یاد رکھو کہ اس وقت تم ایک ایسے شخص کے ساتھ کھڑی ہو جو تم پر اپنی جان دیتا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر میرا دل عجیب سے انداز میں دھڑکا۔ اپنے دل کی اس بدلتی ہوئی کیفیت کو دیکھ کر میں خود حیران ہو رہی تھی۔ اتنی زیادہ محبت تو مجھے کبھی وجاہت کے لیے بھی محسوس نہیں ہوئی تھی جتنی محبت مجھے اپنے دل میں علی کے لیے محسوس ہونے لگی تھی۔ میری بہن قریب ہی کھڑی تھی، لیکن یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی انسان نہیں بلکہ روبوٹ ہو۔ اپنی بہن کی حالت کو دیکھ کر میں نے ایک نظر علی کی طرف دیکھا۔ وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا، فکر مت کرو، یہ اس وقت اپنے ہوش و حواس میں نہیں ہے۔ یہ نہ تو ہماری کوئی باتیں سن سکتی ہے اور نہ ہی کسی بھی قسم کا برتاؤ کر سکتی ہے۔ کچھ لمحوں بعد علی نے مجھے کہا کہ تم میرا ہاتھ پکڑو، میں تمہیں تمہارے گھر پہنچا دیتا ہوں۔ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے مجھے اپنی آنکھیں بند کرنے کے لیے کہا۔ اس دوران میں نے اپنی بہن کو بھی مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد جب ہم نے آنکھیں کھولی تو ہم ڈھیر سارے سامان کے ساتھ اپنے گھر کے دروازے کے سامنے موجود تھے۔ میں نے ایک نظر اپنی بہن کی طرف دیکھا جو خوشی سے میری طرف ہی دیکھ رہی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ عورت اتنی زیادہ نیک دل ہے۔ اس عورت نے واقعی ہماری بہت مدد کی ہے۔ میں نے ایک گہری سانس لی۔ یقیناً وہ جنزاد اپنے آپ کو اس کے ذہن سے مٹانے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اب میری بہن کے ذہن میں یہ تھا کہ ایک عورت ہمیں راستے میں ملی تھی اور اس عورت نے ہی ہم دونوں کو یہ ساری خریداری کروائی ہے۔ ہم دونوں پرجوش ہو کر گھر کے اندر داخل ہو گئے۔ سامنے کا منظر دیکھ کر چند لمحوں کے لیے تو ہم دونوں ساکت ہی رہ گئے۔ سامنے ہی میری بہن کی ساس بیٹھی ہوئی تھی اور وہ میری امی کو خوب باتیں سنا رہی تھی، لیکن جب اس نے ہماری طرف دیکھا اور پھر ہمارے ہاتھوں میں موجود بیگز کو دیکھا تو وہ حیرانگی سے اپنی جگہ پر اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور اس کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ دوبارہ سے امی کی خوشامد کرنے لگی اور ہمیں بھی پیار سے پکارنے لگی۔ میں نے ایک نظر اپنی بہن کی طرف دیکھا۔ میری بہن اس وقت بہت غصے سے میری ساس کو دیکھ رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ اسے زندہ نگل جائے گی۔ اس نے اپنی ساس سے ایک بات بھی نہیں کی اور تیزی سے کمرے کے اندر داخل ہو گئی۔ میں حیران رہ گئی
کیونکہ کل تک تو میری بہن یہ کہہ رہی تھی کہ بس کسی طرح سے مجھے اپنی ساس کی ڈیمانڈز پوری کرنی ہے۔ میں بھی تیزی سے سامان اٹھا کر اپنی بہن کے پیچھے گئی۔ وہ اس وقت بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ مجھے کہیں سے بھی ابھی اور اسی وقت فون لا کر دو۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اب تم کیا کرنے والی ہو؟ اس بار اس نے غصے سے میری طرف دیکھا۔ مجھے اس کی ذہنی حالت پر شک ہونے لگا تھا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد میں اپنے کزن سے فون مانگ کر لے آئی۔ اس نے جلدی سے ارسلان کو کال کی اور اسے کہا کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو اور مجھے اپنانا چاہتے ہو تو تمہیں مجھے جہیز کے بغیر ہی قبول کرنا ہوگا، کیونکہ میں اپنی ماں پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی۔ بہن کے منہ سے یہ باتیں سن کر مجھے بہت ہی حیرت ہو رہی تھی۔ میں نے اسے چپ کروانے کی کوشش کی، لیکن اس نے ہاتھ اٹھا کر مجھے خاموش رہنے کو کہا اور دوبارہ سے ارسلان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ ارسلان نے اس سے صاف الفاظ میں کہہ دیا کہ میں اپنی ماں کی خواہش کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اگر میری ماں جہیز کا مطالبہ کر رہی ہے تو تم لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ انہیں جہیز دے دو۔ یہ سب سن کر مجھے بہت زیادہ دکھ ہوا۔ میری بہن کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ شخص اس سے محبت نہیں کرتا، بلکہ وہ بھی ایک لالچی انسان ہے، اور ایک لالچی انسان کے ساتھ گزارا کرنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہوتا ہے۔ ابھی ہم ان کی ڈیمانڈز پوری کر دیتے تو اس بات کی کیا گارنٹی تھی کہ وہ بعد میں ہر روز کوئی نئی ڈیمانڈ لے کر نہ آ جائیں۔ اس لیے میری بہن نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، ہم تم لوگوں کو جہیز نہیں دے سکتے، تم لوگوں کا جو دل چاہتا ہے وہ کرو۔ یہ کہہ کر اس نے موبائل میرے حوالے کر دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں اسے سمجھانا چاہتی تھی کہ اب ہم ساری چیزیں لے تو آئے ہیں، تم ایسا مت کرو، لیکن وہ میری ایک بات سننے کو بھی تیار نہیں تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ سنبھل کر اٹھی اور باہر جا کر اپنی ساس کو بھی یہ کہہ دیا کہ ہم آپ کو جہیز نہیں دے سکتے، اگر آپ کو یہ رشتہ توڑنا ہے تو توڑ دو۔ اس کی ساس تو جیسے اس سب کے لیے تیار ہی بیٹھی ہوئی تھی، جلدی سے کہنے لگی، ہاں ہاں ٹھیک ہے، مجھے بھی تم جیسے غریب لوگوں میں شادی کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، ہم یہ رشتہ توڑ کر جا رہے ہیں۔ اب 2 دنوں کے بعد تم لوگوں کے گھر میں کوئی بارات نہیں آئے گی۔ امی انہیں روکتی ہی رہ گئی، لیکن وہ کچھ بھی سنے بغیر وہاں سے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں اپنی امی کے ساتھ بہن کے کمرے میں گئی تو وہاں پر بہن کا سارا سامان بکھرا ہوا تھا جو اس نے بہت چاہت سے خریدا تھا۔ اس نے اپنی مرضی سے ارسلان کے لیے یہ چیزیں خریدی تھی، لیکن اب اس نے خود ہی یہ رشتہ توڑ دیا تھا۔ جب میں نے اس سے اس سب کی وجہ پوچھی تو وہ کہنے لگی، نہ جانے کیوں مجھے یوں لگنے لگا تھا جیسے میں نے ارسلان کے ساتھ اگر شادی کر لی تو میں ساری عمر یوں ہی روتی رہوں گی۔ میرے دل میں اس کے لیے جو محبت تھی وہ محبت اب ختم ہو چکی ہے، کیونکہ ارسلان نے مجھے یہ بات بتا دی ہے کہ وہ مجھ سے محبت نہیں کرتا، بلکہ وہ صرف اور صرف مطلب کی وجہ سے میرے ساتھ موجود تھا۔ جب تائی جان کو اس بارے میں پتہ چلا تو تائی جان بہت خوش ہوئیں۔ انہوں نے اس بات کا جشن ہمارے گھر میں آ کر منایا۔ شام کے وقت وہ بیٹھی ہمیں باتیں سنا رہی تھی اور ہمیں ہماری غریبی کے تانے دے رہی تھی۔ میں جلدی سے کمرے سے وہ زیور اٹھا کر لے آئی جو علی نے ہمیں خرید کر دیا تھا۔ جب تائی جان نے وہ زیور دیکھا تو ان کا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا، کیونکہ اتنا زیور تو ان کے پاس بھی موجود نہیں تھا۔ وہ جلدی سے اپنی جگہ پر اٹھ کھڑی ہوئی اور کہنے لگی، تم لوگوں نے یہ سب کہاں سے لیا ہے؟ اتنا زیادہ تو میرے پاس بھی موجود نہیں ہے۔ ان کی بات سن کر میں مسکرانے لگی۔ میں نے انہیں کہا کہ حالات بدلتے ہوئے زیادہ وقت نہیں لگتا۔ کل کو آپ ہماری غریبی کا مذاق اڑاتی تھی نا، لیکن آج آپ ایسا نہیں کر سکتی۔ ہم لوگ بیٹھے یہی باتیں کر رہے تھے کہ اچانک ہی دروازہ کھلنے کی آواز سنائی تھی۔ جب میں نے نظر اٹھا کر دیکھا تو چند لمحوں کے لیے میں نظریں جھکانا ہی بھول گئی، کیونکہ سامنے کوئی اور نہیں بلکہ وجاہت موجود تھا۔ وہ بہت جلدی سے گھر کے اندر داخل ہوا اور بے صبری سے امی سے پوچھنے لگا، کیا رشتہ ٹوٹ گیا ہے؟ امی اس کی خوشی اور پھر اس کی حیرانگی دیکھ کر پہلے تو حیران ہوئی، پھر جب انہوں نے اسے کہا کہ ہاں رشتہ ٹوٹ گیا ہے تو اس نے جلدی سے کہا کہ اب کیا میں اس سے شادی کر سکتا ہوں؟ وجاہت کی بات سن کر مجھے لگا کہ 7 آسمان میرے سر کے اوپر آ کر گر گئے ہوں۔ میں اس سے بالکل بھی اس چیز کی توقع نہیں کر سکتی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہوگا، جبکہ وہ تو میری بہن سے محبت کرتا تھا۔ تائی جان کی حالت بھی اس سے مختلف نہیں تھی۔ وہ بھی شش و پنج میں مبتلا اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے جلدی سے اٹھ کر اسے پکڑا اور اسے جھنجھوڑتے ہوئے کہنے لگی، یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو؟ تب مجھے اندازہ ہوا کہ وہ مجھ سے نہیں بلکہ اس سے محبت کرتا تھا، اور اس کی نظروں کا مفہوم بھی میں نے غلط سمجھا تھا۔ اس نے اپنی ماں کو اتنا زیادہ مجبور کر دیا تھا کہ اس کی ماں یہ رشتہ کرنے پر مجبور ہو گئی۔
اور کچھ ویسے بھی وہ ہمارے گھر میں زیور دیکھ چکی تھی۔ 2 ہی دنوں کے بعد سادگی سے دونوں کا نکاح ہوا اور وہ اسے اپنے ساتھ ہی شہر لے گیا۔ میری بہن نے علی کے ساتھ مل کر جتنا بھی زیور خریدا تھا وہ سارا وہ گھر پر ہی چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ بھائی نے وہ زیور بیچا اور کاروبار کرنے لگا، جبکہ وہ تمام خوبصورت جوڑے امی نے کچھ میری بہن کو دے دیے تھے اور کچھ میرے جہیز کے لیے رکھ دیے تھے۔ ان میں سے آدھے جوڑے بہن اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ گھر کے حالات ایک دم ہی تبدیل ہو گئے تھے، ہر طرف خوشیاں پھیلی ہوئی تھیں، لیکن ایک میرا دل تھا جو بہت زیادہ اداس تھا۔ وہ جن زیادہ ابھی تک واپس لوٹ کر نہیں آیا تھا۔ ایک دن میں اپنی چھت پر بیٹھی ہوئی تھی اور اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ اچانک مجھے اپنے ساتھ کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے بے اختیار گردن موڑ کر دیکھا تو ساتھ ہی علی موجود تھا۔ اس کو دیکھ کر میں چند لمحوں کے لیے تو گھبرا گئی، پھر میں نے جلدی سے اپنے آپ پر قابو پایا اور اس سے پوچھا کہ تم اتنے عرصے بعد آئے ہو، کہاں تھے اتنے عرصے تک؟ تو علی مسکراتے ہوئے کہنے لگا کہ میں چاہتا تھا کہ تم پہلے اپنے دل کو سمجھا لو۔ میں نے ناسمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ اس نے اپنی بات کی وضاحت پیش کرتے ہوئے کہا کہ میں چاہتا تھا کہ تم اس لڑکے وجاہت کے غم سے باہر نکل آؤ، لیکن ایسے لگتا ہے جیسے اس کی محبت کو تم نے اپنی جان کا روگ بنا لیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ ایسی بات نہیں ہے، میں صرف اور صرف حیران تھی اور تھوڑی سی دکھی بھی تھی، کیونکہ مجھے ہمیشہ سے یہی لگتا تھا کہ وہ مجھ سے محبت کرتا ہے، لیکن شاید میں نادان تھی، میں نظروں کے مفہوم پڑھ نہیں سکتی تھی۔ اچانک ہی علی نے مجھ سے کہا کہ میں تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ میں نے بے ساختہ اس کے چہرے کی طرف دیکھا جہاں پر محبتوں کا ایک جہان آباد تھا۔ اسے دیکھ کر میں نے جلدی سے نگاہیں جھکا لی۔ میرا دل دوبارہ سے عجیب سے انداز میں دھڑکا تھا، اور ایسا اسی وقت ہوتا تھا جب کبھی علی مجھ سے کوئی معنی خیز بات کر دیتا تھا۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، میری آنکھوں سے آنسو خاموشی سے بہہ رہے تھے۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ تو میں نے اسے کہا کہ میں جانتی ہوں کہ اب تم بھی مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ ایک جنزاد اس وقت ہی اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے جب وہ اپنی محبوب سے دوری اختیار کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ میں نے روتے ہوئے اس سے کہا کہ کم از کم تمہیں مجھ سے اپنی محبت کا اعتراف نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ اب میں ساری زندگی بے بسی سے روتی رہوں گی اور یہی سوچتی رہوں گی کہ میں نے جس سے بھی محبت کی اسے حاصل نہیں کر پائی۔ اس نے گہری سانس لی اور کہا کہ اگر میرے بس میں ہوتا تو میں ساری زندگی تمہارے ساتھ رہنے کے لیے تیار ہو جاتا، لیکن میرے بس میں یہ سب نہیں ہے۔ ہاں، ایک چیز ہے جو میں تمہارے لیے کر سکتا ہوں۔ اس نے مجھے ایک انگوٹھی دی اور کہا کہ تم یہ انگوٹھی اپنے پاس رکھنا، تمہیں جب بھی میری یاد آئے تم اس انگوٹھی کو رگڑ لینا، میں تمہارے سامنے حاضر ہو جایا کروں گا۔ کچھ دیر بعد اس نے ایک پوٹلی میرے حوالے کی اور پھر وہاں سے غائب ہو گیا۔ میں نے پوٹلی کھولی تو وہاں پر بہت سے ہیرے جواہرات موجود تھے۔ میں نے ایک نظر اس انگوٹھی کی طرف دیکھا۔ میں تیزی سے وہاں سے اٹھی اور گھر سے باہر نکلی اور دریا کنارے جا کر کھڑی ہو گئی۔ پھر میں نے وہ انگوٹھی دریا میں پھینک دی، کیونکہ میں کبھی بھی ادھوری محبت نہیں چاہتی تھی۔ میں ہمیشہ سے یہی چاہتی تھی کہ مجھے جو بھی محبت ملے وہ مکمل ملے۔ پھر میں اپنے گھر واپس آ گئی۔ تھوڑی ہی عرصے کے بعد میری ایک اچھے انسان سے شادی ہو گئی، لیکن میں کبھی بھی اس سے ویسی محبت نہیں کر پائی جیسی میں علی سے کرتی تھی۔